مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اسلامو فوبس کے چینل کے اوپر یہ جو گیا ہے اور جا کر اس نے مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کی ہیں، تو پھر یہ ویڈیو بناتا ہے کہ جی میں نے چیلنج دیا ہوا ہے، ڈیبیٹ نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہمارے چینل پر آ رہا ہے تو اپنی بات رکھے. تو آج کا جو یہ گھنٹہ ضائع ہوا، اس میں دراصل قوم نے، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے پہچان لیا کہ یہ آدمی کس کیٹیگری کا ہے اور اس کو کہاں ہونا چاہیے، اور یہ غلط جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. تو میں آپ کے ملک کے باشندوں سے اور جس علاقے میں یہ رہتا ہے وہاں کی انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ بھائی اس کے لیے انتظام کرو کہیں پاگل خانے وغیرہ کا. باہر کھلا پھر رہا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ پھر جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں یہ ان کو پریشان کرے گا. تو یہ ایکسپوز کرنا، اور ہم نے نہیں کیا، خود ہی ایکسپوز ہوا ہے. تو یہ موقع اصل میں اس کو دینا تھا. ظاہر ہے کہ آپ ہمارے مزاج سے واقف ہیں کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی اور آج بھی نہ میں نے مہند کا کوئی دفاع کیا نہ مجھے کرنا ہے. بھائی کوئی مہند کو غلط کہہ رہا کرو ہماری بلا سے، حضرت تھانوی کو کوئی غلط کہہ رہا کہو ہماری بلا سے، اور رسول کو کہو گے تو پھر ہم دفاع میں آئیں گے، باقی کسی عالم کے دفاع میں ہم نہیں آئیں گے. جی اچھا حضرت، میرا اس پہ جو کیس ہے، خیر مودی صاحب کو پہلے میں نے عرض کر دیا تھا، عامر بھائی مجھ تک یہ کنسرن پہنچایا گیا تھا کہ یہ ٹولہ ایمان یونین کے اندر یہ کام خراب کرنے آئے گا، کہ جس جگہ پہ بات چلی گئی تھی انجینئر صاحب کی اور میری، میں نے اس معاملے کو رفع دفع کیا، تو اس سے کچھ پہلے مجھے یہ کنسرن مجھ تک پہنچائے گئے تھے کہ یہ آپ لوگوں کو فرقوں اور بابوں اس حد تک یہ ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں کریں گے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخرکار ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اگلے مورچوں کا ہے، ان کو اس سے کیا ایشو ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. لیکن اب جب یہ آئے اور آتے ہی جس طرح سے انہوں نے شروع کر دیا، اور مجھے بھی پہلے تم دیوبندی ہو اور دیوبندی اہل سنت سے خارج ہیں، فلاں یہ ہے فلاں وہ، اس طرح کی باتیں کرنا. تو میں ذہنی طور پہ میں اس چیز کے لیے میں تیار تھا کہ اگر یہ آئیں تو ونس اینڈ فار آل ان کے اندر کا گھٹیا پن لوگوں کے سامنے آ جائے. جیسے اس آدمی نے دکھایا ہے کہ اپنے بابے کے لیے اس نے گستاخی کی اسٹیٹمنٹ کو اس نے کہا یہ کفریہ نہیں ہے، صرف اپنا بابا بچانے کے لیے. تو میں ونس اینڈ فار آل کہ ایک دفعہ بھلے گھنٹہ لگ جائے، لیکن اس کے بعد پھر یہ وائرس کی طرح جو ہے نا یہ ہمارے سسٹم سے نکل جائیں، اندر آ ہی نہیں سکیں. میرا مقصد صرف یہ تھا. اس میں اگر زیادہ ٹائم لگ گیا تو اور یہ بھی تکوینی طور سے انتظام ہوا کہ جس وقت جو ہے یہ آدمی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا تھا تو اس وقت اسکرین پر وہ سارے لوگ جمع ہیں جو ان کے نزدیک کسی نہ کسی فرقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہم نہیں کرتے. وہ سارے ایک ہی اسکرین پر جمع ہیں. یہ بھی خدا کی طرف سے تکوینی نظام. بہت اہم بات ہے یہ. حضرت میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ اس کو آن نہیں کرتا. یعنی یہ شخص جو ہے یہ فوٹو کھینچ کر اس بندے کو بھی بدنام کرنے کا سبب بنا ہوا ہے. وہ بندہ اس کو آن نہیں کرتا. اسی لیے اگر کوئی پراپر ایسا بندہ آتا ہے جو آفیشیلی ان کی طرف سے ہے، باقی جو آپ نے کہہ دیا میرے خیال سے کافی ہے. آپ کا جو مقصد ہے وہ اوبویسلی آپ کی ایک اس کی حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کام کو ماشاءاللہ، کیسر بھائی کے کام کو ماشاءاللہ الحمدللہ، اور ہمارے جو سکولرز ہیں جو الہاد و ارتداد پہ کام کر رہے ہیں، اس کام کو دیکھ کر نوجوان جتنے تھے، چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا انڈیا سے ہوں، ان لوگوں میں یہ مزاج بیدار ہوا کہ فرقہ واریت تو چھوٹا مسئلہ ہے، ہمیں متحد ہونا پڑے گا الہاد و ارتداد کے اوپر. اب یہ چیز بہو کے یوز لیس ہونے کو دکھا رہی تھی. مفتی صاحب سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، سمجھ گیا میں، بالکل سمجھ گیا. جی تو وہ یوز لیس، اس چیز کو یوز لیس بتا رہی تھی کہ پھر جو چورن اتنے عرصے سے بیچا جا رہا تھا، اس چورن سے ہٹ کر مسلمان متحد ہو رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ چیز پیش کی گئی کہ یار دیکھیں الہاد اور ارتداد پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پر ایک ہوا بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں پروپیگنڈا چل رہا ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے، تو لہذا آپ بھی اس بارے میں کچھ کیجئے. اور پھر آپ لوگوں کا تذکرہ نجی محفلوں کے اندر کیا گیا کہ دیکھیں فلاں فلاں عالم دین اس طرح کام کر رہے ہیں. تو اپنی گردن کو اونچا رکھنے کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ جی فلاں پارٹی کا ہے، وہ فلاں پارٹی کا ہے، دیکھو سارے پارٹی کے ہیں، ہاں میں ہی ہوں اکیلا جو کسی پارٹی کا نہیں، لہذا مجھے رائٹ ہے
ایک ختم نبوت کی بات بھی میں ہی کروں، مجھے رائٹ ہے کہ الحاد و ارتداد کی بات بھی میں کروں، مجھے رائٹ ہے کہ دنیا کی سیاسیات کی بات بھی میں کروں، مجھے رائٹ ہے کہ سیکولرزم، لبرلزم اور ڈیموکریسی کی بات بھی میں ہی کروں. پلانٹ ارتھ کے اوپر میں نے ہی اکیلے نے بات کرنی ہے. یہ وہ گردن ہے، مجھے اکیلے رہنا ہے بس. ہاں جی ہاں، سونیاں ہو جان گلیاں تے پھر مرزا یار پھرے. بس حضرت یہ خلاصہ ہے. اس چیز کو، اس ٹیکنیک کو سامنے رکھ کر یہ پورا ایک پیچھے آپ دیکھ لیں، پیچھے کون سی لاجسٹک سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے، کون سے لوگ پیچھے بیک اپ کر رہے ہیں. اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے، لائیو بھی ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارے دوستوں کو، ہم نے شیطان کے، چاہے وہ جنات سے ہوں یا ناس سے ہوں یا کسی بھی شکل میں جانے انجانے میں حربہ بنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے جو ہے نا وہ ٹریپ کے اندر نہیں آنا، اور ہم نے ہمیشہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہمارے پاس ایک بگر کاز ہے، الحاد اور ارتداد کے سامنے بند باندھنا ہے، اور اسی کی تکنیک کے ساتھ مسلمانوں کو متفق اور متحد کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا مقصد اور یہی ہے. اور الحمدللہ آج بھی اگر کسی کو لگ رہا ہو تو یہ ٹریپ نہیں ہوا، بلکہ یہ خود ٹریپ ہو کر یہاں سے گیا ہے. اور جو عوامی ری ایکشن ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انف گفتگو ہو گئی ہے اس تعلق سے کہ ایک آدمی جو بالکل عقل سے کوڑا ہے اور حقیقتاً اس کو علم کا حبہ نہیں پتا، یہ وجہ ہے کہ وہ عربی کی ایک عبارت نہیں پڑھ سکا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ علم کی زیادتی کی وجہ سے میری آوازیں چیخیں نکل جاتی ہیں. تو ایسے آدمی سے کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس وقت یہاں لانا ضروری تھا. تو بہرحال یہ ہمارا جو مقصد تھا یہ اچیو ہو گیا. رہی بات یہ کہ ہم اپنے کاز سے ہٹ جائیں، یہ اس لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہیں ہوگا چونکہ میں نے جیسے کہا کہ جو ریپرزنٹیشن ہے ماشاءاللہ وہ اس وقت اسکرین پر فل ہے. عاصم بھائی کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص، جس کو جیسے کہا نا شیاطین الانس، تو شیاطین میں سے کوئی ایک شخص اگر آ جائے اور اپنی شیطنت پھیلائے تو پوری مجلس جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. آج لوگوں نے اس کا لائیو ڈیمو دیکھا، اور عاصم بھائی موجود ہیں، میں اتنی دیر سے ان کی طرف توجہ نہیں دے پایا اور ان کا استقبال نہیں کر پایا. تو دراصل یہ مجلس میں ایک طرح کی ہوتا ہے نا، کسی شخص کے یا کسی شیطان کے وجود سے جو نحوست ہوتی ہے، یہ اس نحوست کا اثر تھا. جی عاصم بھائی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت؟ بہت شکریہ. جی عامر بھائی صحیح فرما رہے تھے کہ یہ انسان جو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. خیر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، بس میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو، سننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام بھی جو ہے وہ ایکسپرٹس لوگوں سے سیکھیں. یہ ہو کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں نے سوسائٹی میں ہمارے نوجوانوں کے اندر، ابھی میں نے پچھلے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ریلیجس ایموشنز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، سب میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے الحمدللہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں جو ریلیجس ایموشنز ہیں. تو کچھ لوگ آتے ہیں اور جو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے اور جو محبت ہے، اس کو وہ اپنے انفرادی مفاد کے لیے، وہ اپنے انڈیویجول بینیفٹس کے لیے اس کو وہ لوگ بھناتے ہیں، اس کو وہ لوگ کیش کراتے ہیں اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں، آپ کے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی جو ہے اپنے ایموشنز کو ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ یا دین کے نام پہ ایکسپلائٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. اور وہ کیسے نہیں ہوگا؟ وہ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ آپ جس بندے کو سند بنا رہے ہیں، جس بندے کو آپ دین میں سند بنا رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سند جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، سند جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. تو جب بھی آپ کسی آدمی کو سند بنائیں نا دین میں کہ آپ اس سے دین سیکھ رہے ہوں، تو آپ جان لیں کہ وہ کوالیفائڈ بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب آپ انکوالیفائڈ لوگوں سے جب دین سیکھیں گے تو وہ آپ کے ایموشنز بھی غلط طرف جو ایکسپلائٹ ہو جائیں گے، اور آپ کی بھی جو حالت ہے نا وہ ایک انٹلیکچوئل انارکی والی ہو جائے گی. مطلب آپ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے رہیں گے لیکن پتہ چلا کہ کچھ نہیں آتا ہے، یہ کالج شیخ کے آگے پڑھا ہی نہیں جا رہا اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو یہ حالت نہیں ہو ہمارے نوجوانوں کی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے ماشاءاللہ بہت استطاعت رکھتے ہیں، بہت استعداد رکھتے ہیں، لیکن پراپرلی جو ہے ان کو ایک چینل، ان کے انرجی کو چینلائز نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ایسے کھیت تیار ہو رہے ہیں اور برباد ہو جا رہے ہیں. سارے کے سارے لوگ، ہر نسل میں اس طرح کے لوگ اٹھتے ہیں اور جو ہے وہ اناپ شناپ کچھ بھی جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اپنی دکان چلاتے ہیں، اپنا چورن بیچتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایک نسل تو برباد ہو گئی. صحیح، پھر اگلی کھیپ ہمیں تیار کرنی ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی لڑنا کس سے؟ ہمیں تو اصل میں مغربی جو ان کی قوت ہے، چاہے وہ انٹلیکچوئل قوت ہو، چاہے وہ معاشی قوت ہو، یا اور بھی دوسرے طرح کی جتنی بھی ان کی طاقتیں ہیں، اس سے ہمارا کنفرنٹیشن ہے اصل میں امت کا. اچھا یہی بات ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے
کہ انجینئر جو ہے گزشتہ 10-15-12 سال سے جتنے بھی عرصے سے وہ فرقوں کی بات کر رہا ہے، چونکہ اس نے کیریئر اپنا اسی چیز کے اوپر بلڈ کیا ہے. ہم نے کبھی ایک مرتبہ بھی شاید اس کے تعلق سے مجھے تو یاد نہیں پڑتا گفتگو کی ہوگی. قیصر بھائی نے جو گفتگو شروع کی وہ اس لیے کی کہ اس شخص نے سیکولر لوگوں کو، جیسے عامر بھائی نے ایک لفظ بولا میں دوبارہ نہیں بولوں گا، سیکولر لوگوں کو، اسی طریقے سے سوشلسٹوں کو، لبرلوں کو اس نے سپورٹ کرنا شروع کیا. تو ظاہر ہے کہ اب یہ ہمارا موضوع ہے، چونکہ ہم اس موضوع کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے ایک ریئیکشن دیا. ہم نے کبھی بھی فرقوں کے تعلق سے کوئی جواب ہی نہیں، جو کرنا ہے کرو بھائی آرام سے، نو ٹینشن. تو یہ بات ہے، تو اس لیے ہمارا ایک فوکس ہے، وہ میدان ہے، ہم اسی میدان پر انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. تو خیر بہت اچھا ہوا یہ ہو گئی. میں ایک دو لوگ اور ہیں ان کو بھی جرنو ہندی سے صاحب و بصالت آدم بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی بصالت آدم صاحب. جی السلام علیکم حضرت، اور سلام تمام احباب کا، عامر بھائی، قیصر بھائی، سید نقوی صاحب، عاطف ریان بھائی، عاصم بھائی، اکمل اسلام بھائی، جرنو ہندی بھائی. ماشاءاللہ آج تو جس طرح آپ نے کہا پورا پینل ہی بھرا ہوا ہے. اور آج عجیب ناانصافی ہوئی حضرت میرے ساتھ، آڈینس کے ساتھ. آج آپ نے اسٹریم اسکیجول کی، جی ہاں، تھمبنیل بنایا، جی ٹائم سیٹ کیا، کیو این اے لکھا اس کے اندر، لیکن آپ نے یہ نہیں ایڈ کیا کہ آج ہمارے یہاں کامیڈی کا بھی انتظام مطلب امریکہ میں سنڈے نائٹ کامیڈی جو ہے وہ بہت مشہور ہے. تو جی، اور تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول بھی ہوتی ہے، میں نے سنا ہے. تو یہاں تو خیر سنڈے ابھی آفٹر نون ہے، تو آپ کے اعتبار سے چونکہ سنڈے نائٹ ہے تو اس لیے وہ میں نے کہا چلو تھوڑا سا فلیور دے دیں آپ کو. جی، اور وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی دیکھ لی تھی ہم نے. جی جی ہمار والی مثال. چلے آج کی آپ کی اسٹریم کا جو آخری گھنٹہ تھا نا، اس کو میں کہوں گا ڈیول سار. عامر بھائی سمجھ گیا. جی مجھے کنٹینیو کیجیے. اچھا جرنو ہندی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معافی چاہتے ہیں حضرت، رہا نہیں گیا. مجھے بس دو باتیں کہنی ہیں کہ کسی بھی قوم کا جو سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نوجوانوں کو سپرفیشل تھنکنگ میں ہی مبتلا کر دیا جائے، اور اسے یہ موقع ہی نہ دیا جائے کہ آپ ڈیپ تھنکر اور کمپریہنسو تھنکر بنو. اور بہت ہی یقینی طور پر یہ کہنا ہوگا کہ کچھ لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے کی سپرفیشل تھنکر بنانے کا ذمہ لے لیا ہے لوگوں کو، اور یہ سپرفیشل تھنکنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ سطحی باتیں کر کے اپنے آپ کو پلانٹ ارتھ پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ کینسل کلچر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑھاوا دیا گیا ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے بہت ضروری وقت ہے کہ جب آپ نے اور تمام پوری ٹیم نے خوب محنت کر کے نوجوانوں کو ایک اچھے وے میں سوچنا سکھایا ہے، ایسے میں نوجوانوں میں وہ سوچنے کی جو فکر ہے کینسل کلچر کو اڈاپٹ کرنے میں صرف ہو جائے، اس سے ہمیں بچانا ہوگا. اور یہ وقت ہے کہ آپ بولیے، تمام لوگ بولیں، تاکہ نوجوان کینسل کلچر کو نہ اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک کنسٹرکٹیو وے میں آگے بڑھیں. جزاک اللہ. جی 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 جزاکم اللہ خیرن. تو بہرحال یہ آپ سبھی حضرات کے مشورے، کنسرن اور اپریشیشن یہ سب کی سب آ گئی ہیں، تو اس سے بڑی خوشی ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ کچھ لوگوں کو اگرچہ یہ مصلحت کے خلاف لگا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر ہم لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا تھا اور یہاں آ کر بھی وہ ہمیں ڈائیورٹ نہ کر سکا، یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ میں محنت کھول کے بیٹھ جاتا اور میں اس کا دفاع کرتا، لیکن اگر وہ ہمیں یہاں پر بھی ڈائیورٹ نہ کر سکا اور ہم صرف اس کے مزے ہی لیتے رہے، تو الحمدللہ اس سے آپ خیر کی توقع نکالیں کہ آئندہ بھی پھر ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ اچھا محنت کے اوپر اعتراض، کھولو محنت، چلو جی جواب دو، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے محنت ہی نہیں کھولی. الحمدللہ. جی ہاں. اور حقیقت یہ کہ میں نے خود نہیں پڑھی محنت پوری، یعنی شروع کے 2-3 صفحے وہ بھی انجینئر کے اتنا چلانے کی وجہ سے پڑھے، ورنہ مجھے تو نام سنا تھا بچپن میں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ محنت نام کی کوئی کتاب بھی ہوتی ہے. میں ایک بات ایڈ کر دوں جی کہ جو یہ ایشو جو مطلب ڈسکس ہوا ہے اوور آل کہ یوتھ کا جو دماغ ہے وہ کیونکہ ریبیلیس ہوتا ہے. مجھے خود پتا ہے کہ میں ان سب چیزوں نکلا، میں ابھی 19 سال گئی ہوں، ماشاءاللہ سے سب سے چھوٹا ہوں ہمارے اس میں.
मैं किस वहीं चले गए थे? जी, आपको पता है मैं जिस बैकग्राउंड से निकला हूँ। बट द थिंग इज, अगर मतलब मुझे फिर बाद में ये समझ आया खुद, और आज समझ आता है कि मेरी जो सहूलियतें थी अगर हैं तो वो मैं कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा था, मतलब इट वाज बेसलेस। एंड इसीलिए मैं अपनी जिंदगी में मतलब अक्सर कहता हूँ, आज तक मतलब खुद को ये कहता हूँ, आज ओपनली कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में ट्रिपल एज ने बड़ा काम किया है। एक तो अबूजर भाई ने, जिनने मुझे ये जो मेरी इंस्पिरेशन बने कि यहाँ पे काम करना है। दूसरा आमिर भाई और आसिम भाई। जबरदस्त। आमिर भाई ने मुझे बताया कि मुझे याद है आज भी जब वो कहते थे कि अपनी सहूलियतों का जो इस्तेमाल है ना, वो कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। और आज भी आसिम भाई, आमिर भाई ये दिखाते रहते हैं। तो मुझे पता है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आई नो, मैं वहां से आया हुआ हूँ, और आप सबको भी पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या था क्या नहीं था। एक रेबिलियस नहीं होता है एक यंगस्टर का कि मुझे बस ये चीज मिल गई, मुझे सामने वाले को बस अपना नीचा दिखाना है। बट द थिंग इज कि एक यंगस्टर में इतना पोटेंशियल है, खासकर एक सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान बच्चे में। वो मुझे आज दिख रहा है ना कि किस मतलब लोगों के साथ बैठ के, मैं सिर्फ 19 साल का होके मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो कुछ कर रहा हूँ। बट अगर हम जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ लग जाएं तो हमारी कम्युनिटी का जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। जी हाँ, अहम पॉइंट। अच्छा हजरत, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा था। जी। एक तो हजरत पीछे एक सिस्टर है हमारी, बहुत देर से हैं वो, एक उनको लेना है। दूसरी बात है जो अभी अथर भाई ने कही, तो मुझे समझ में आया कि इनकी जिंदगी में भी ट्रिनिटी का बड़ा रोल रहा, ट्रिपल ए। आमिर भाई, अबूजर भाई और आसिम भाई, तो ये ट्रिनिटी जो है इनको अच्छा, ये अल्लाह की बंदी इनकी आईडी है, लेकिन नाम है असद खान। अगर ये वही है तो ठीक है, अगर असद खान मेल आवाज निकली तो मैं नहीं लूंगा। जी, ये सिस्टर है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, आपकी स्ट्रीम में आने के लिए ना जी जान लगाना पड़ता है। मैं कई महीने से ट्राई कर रही हूँ और आज एंट्री मिली है, और एंट्री मिली भी तो उस दिन जिस दिन सब लड़ रहे हैं अंदर आने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एंट्री मिल गई। जी जी जी। मैं जो आप स्टार्टिंग में जो मसला बता रहे थे तलाक का, वो तलाक के बारे में, तो मैं पूछ रही थी कि तलाक शुदा हो या कोई विडो हो तो दोनों की इद्दत सेम होगी या दोनों में थोड़ा फर्क होगा? नहीं, अगर मान लीजिए औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसकी इद्दत जो है वो 4 महीने 10 दिन है। डजंट मैटर के किस स्टेज के ऊपर शौहर का इंतकाल हुआ है। लेकिन अगर तलाक हुई है तो उसकी इद्दत जो है फिर वो 3 महीने या 3 मंथली साइकिल है। जी। ओके। नहीं, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर माहौल ये बना है कि ज्यादातर लोगों को मालूम है। पॉइंट भी ऐड करते हैं जो प्रेग्नेंट हो, नहीं तो फिर कहेंगे मुफ्ती साहब को मसला पता नहीं है। नहीं, मैंने पूरी स्ट्रीम सुनी हूँ, मैं स्टार्टिंग से स्ट्रीम में हूँ, तो मैंने मसला पूरा डिटेल में सुन लिया। लेकिन यहाँ है ना कि लोग है ना जल्दी शादी करने के लिए 6 महीना इद्दत करते हैं, 6 महीना बोल रही हूँ, 40 दिन इद्दत करते हैं, बोलते हैं हमारी इद्दत हो गई है। और उससे मेरी बहुत बहस भी होती है लोगों से कि ये इद्दत ही नहीं कहलाएगी, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, वो हराम ही कहलाएगी। बिल्कुल सही, 40 दिन की कोई इद्दत नहीं होती है। जी। यानी ये किस सूरत में आप कह रही हैं कि अगर खातून विडो हो जाए उस सूरत में लोग 40 दिन इद्दत कर लेते हैं? नहीं, विडो हो या तलाकशुदा हो, दोनों सूरतों में यही चल रहा है आजकल। अजीब, बताएं क्या क्या लोग हरकतें कर रहे हैं। और इतना हद से ज्यादा चल रहा है, इतना हद से ज्यादा चल रहा है कि लोगों को समझाने के बाद भी अब ऐसा हो गया है ना कि लोगों को हम समझाते हैं लेकिन वो ऐसे समझते, लेकिन सुन के भी अनसुना करते हैं। जी हाँ, ठीक है, चलें, अब ये मसला आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं? शुक्रिया, बस ये कहते हैं कि कभी कभी मुझे भी एंट्री दे दिया कीजिए। असल में हमें पता नहीं चलता, कुछ स्ट्रीम यार्ड वालों से जो है वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वीआईपी पास भी जारी करें। जी नहीं, आमिर भाई भी जानते, मैं अक्सर शिकायत रहती कि आमिर भाई, कैसर भाई, और आपके स्ट्रीम में आने के लिए ना जी जोड़ मेहनत करनी पड़ती है बार, और ये डर भी लगा रहता है कहीं हम सामने से ब्लॉक ना हो जाए। चले, ठीक है, शुक्रिया। वो अच्छा, मेरी बहन आज का तो अपनी स्ट्रीम में भी आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कितना टाइम हुई नहीं है। जी। चले, शुक्रिया। अच्छा, सैयद असदक साहब, आप कुछ आज का जो वाकया हुआ, बड़ी देर से आप खामोश रहे,
اور کچھ لوگ آپ کے کامنٹس میں بھی خیالات جاننا چاہ رہے تھے. میں آپ کے کامنٹ لے لوں, اس کے بعد ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم عامر بھائی کو بھی اور باقی بھی جو برادران بعد میں آئے جنہوں نے جوائن کیا, السلام نہیں کہہ سکا میں. وعلیکم السلام. جی واقعہ سنا میں نے, دیکھا میں نے, پہلے بھی میں آگاہ ہوں جو معاملات چل رہے تھے, دیکھتے رہتے ہیں ہم بھی ویڈیوز مفتی صاحب آپ کے بھی, اور جو ہے باقی بھی جو سامنے سجیشنز میں آتی ہیں یوٹیوب آپ کو پتہ ہے ریکمینڈ کر دیتا ہے جو بھی ریلیٹڈ ویڈیوز اس طرح کی ہوتی ہیں. تو واقف تو تھا میں جو معاملات چل رہے تھے کیسر بھائی کے بھی باقی. تو آج یہ عماد صاحب بھی آ گئے, تو پتہ نہیں ان کو کسی نے بھیجا ہے یا کیا معاملہ بنا, لیکن بہرحال ان کی جانب سے, یعنی میں ظاہر ہے میں کوئی وہ نہیں ہوں, سائیکالوجی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن جو مجھے لگتا ہے جو آپ نے بھی جس کا اظہار کیا, جو کمنٹس میں بھی کیا گیا, تو ان کو ہیں تھوڑے سے ایشوز, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, یعنی اللہ جو ہے شفا یاب کرے انہیں, ہم تو یہی دعا کرتے ہیں ان کے لیے. صحیح بات ہے, دعا بھی اور دوا بھی دونوں اویلیبل ہے ماشاءاللہ. جی جی بالکل بالکل, دونوں چیزیں ضروری ہیں, دعا بھی ہو دوا بھی ہو, چاہے وہ سائیکولوجی, چاہے وہ یعنی کہ باتوں کے ذریعے, چاہے وہ باقاعدہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو, دونوں کے لیے ہم جو ہے ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ فراہم. الیکٹرک شاکس بھی ہو سکتے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. تو یہ اسی وجہ سے, اور ظاہر ہے کہ جس طرح کی نفسیات ہوگی جب ایکسٹریم. اور میں اعلان کرتا ہوں ایک چیز سید صاحب, کہ اگر علاج میں خرچے کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ تعاون ہو. جی 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 جی. تو بالکل یہی میں کہہ رہا تھا کہ جب انسان کی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹریمسٹ نظریات کی طرف زیادہ اس کا اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک سوچ ہے اس طرح کی جو انجینئر صاحب, جو باقی اور لوگوں کی ہے, کچھ معاملات کو لے کے جو فرقہ وارانہ معاملات ہیں, تو زیادہ اٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی چیزوں کو لے کے. اور پھر ظاہر ہے ان کا جو یہاں پہ آ کے بھی رویہ تھا وہ ساروں کے سامنے ہے, اس پہ زیادہ کوئی کمنٹ کرنے کی, پہلے بھی میں دیکھ چکا ہوں یہ گالیاں, جیسے عامر بھائی نے بھی ذکر کیا, یعنی بہت بدتمیزی, بہت گالیاں جو ہے یہ دے چکے ہیں, اور بھی پلیٹ فارمز پہ جا کے, اور بڑا کہہ رہے ہیں میں نے جی ایتھیزم وغیرہ پہ جو ہے بڑا, میں نے پتہ نہیں انہوں نے کون سا میدان مار لیا یا ہاں ٹھیک ہے, اچھا ہے, اچھی بات ہے. جی جی نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا اور یہ کرنا, یہ اہل علم کا طریقہ تو اولاً نہیں ہے. یعنی سر علم سے آپ کو بتایا انہوں نے چیخیں نکلتی ہیں, ہم لوگوں کے پاس تو علم ہی نہیں ہے نا, علم تو ان کے پاس ہے, چیخ کون رہا تھا. جی 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 بالکل بالکل. تو ان کا شاید کرائٹیریا یہی ہے کہ جو زیادہ اونچا بولتا ہے, اور عوامی کرائٹیریا تو ویسے یہی ہے افسوس کے ساتھ, کہ جو زیادہ اونچا بول, زیادہ چیخ پاتا ہے, وہ زیادہ علم والا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی شاید یہی کرائٹیریا سمجھ لیا اس کو, وہ اسی طرح یعنی اپنے آپ کو ڈومینیٹنگ دکھا کے, اگرچہ وہ کر نہیں سکے, کوشش تو انہوں نے کی, کر نہیں ہو سکے وہ, کیونکہ ماشاءاللہ آپ برادران بھی جو ہے وہ جانتے ہیں بخوبی کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. تو بہرحال جو ہے انہوں نے کوشش تو کی, لیکن ظاہر افسوس سے ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہم ایتھیزم کے خلاف کام ہو رہا ہے, جو ہے تمام برادران اپنے جو ہے نا مسلکی جو اختلافات ہیں ان کو برطرف کر کے اسلام کے دفاع کی بات کر رہے ہیں, ایتھیزم, سیکولرزم, ان تمام نظریات کے خلاف, اور یہاں پہ وہ آ کے آپ سے جو ہے دیوبندیت اور ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں, بریلویت, دیوبندیت, یہ والی بحثیں یہاں بھی شروع ہو جائیں, جس سے ہم اجتناب کر رہے ہیں. ہم وسیع تر ایک یعنی رائز ابو کر کے زیادہ ہم چاہ رہے ہیں جن کو, جو امت کے لیے جن کو میں کینسر سمجھتا ہوں, یہ وہ بحثیں ہیں. جی دیوبندیت, بریلویت, غیر مقلدیت, فلا فلا, یہ بحثوں کو میں امت کے لیے کینسر سے بدتر اور موذی سمجھتا ہوں. آپ اگر کسی بھی فکر کو صحیح سمجھتے ہیں, مسالک کی بات ہو رہی ہے, تو آپ اپنے پاس رکھیے. اس وقت تقاضے دوسرے ہیں, کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ رفع دین کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, آمین بالجہر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, آپ کا مسئلہ عرش افضل ہے کہ فلاں, کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کا جو خیال ہے وہ جواب دیں, آپ اللہ کی طرف, اللہ کے سامنے ہیں. امت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ بالکل فضول کے واہیات قسم کے مسائل ہیں. جی بالکل. اور اس میں یہ بات بھی ہے مفتی صاحب کہ اس پہ بحثیں کئی صدیوں سے جاری ہیں, یعنی اشعری حنبلی بحثیں, یا تقلید نہیں کرنی یا نہیں کرنی, یا دیگر جو بھی مسائل ہیں, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, سنی, یہ صدیوں سے بحثیں چلی آ رہی ہیں, اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا ابھی تک. یعنی جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہے, جو سنی ہے وہ سنی ہے. اسی لیے میں نے کہا یہ فضول مسائل ہیں, ورنہ ظاہر ہے کہ میں کسی مسئلے کی توہین نہیں کر رہا ہوں, یعنی ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے قرآن سنت سے, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان پر بحث کرنا یہ فضول اور واہیات قسم کی بات ہے, جو کہ آج تک آپ کسی کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. بالکل ثابت بھی نہیں, اور یہ ہو مطلب اتنی زیادہ اس پہ بحث ہو چکی ہے, جس نے ریسرچ کرنی ہے وہ کر لے. اب جو وقت کی ضرورت ہے وہ دوسری بحثیں ہیں, دوسری گفتگو ہے, اسلام پہ بات ہو, ان پہ اتنی بحث ہو چکی ہے, مزید اس پہ اپنے ریسورسز ضائع کرنا
کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. جب اتنی اس پہ صدیوں سے بحث ہو چکی ہے تو بس ٹھیک ہے, ہو گئی ہے بحث, اب موو آن کرو. اور بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے موضوعات ہیں جن وقت کی ضرورت ہے, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. لیکن یہ ہم لوگوں کو بھی چاہ رہے ہیں, آپ برادران کو بھی چاہ رہے ہیں, اسی میں ڈریگ کرنا واپس, آپ اس سے اوپر جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہوں گے نہیں جی انشاءاللہ وہ تو کامیاب ہوگی نہیں. جی انشاءاللہ وہ تو بالکل ہمیں معلوم ہے. بہو رانی چاہے جو کر لیں. جی بالکل ان کا ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوگا. اچھا, یہ ایک صاحب نے اعلان کیا بھائی لاہور میں ہے کوئی جگہ, تو 1 مہینے کا وقت دیتے ہیں اور وہ بندے کو نکال لاتے ہیں مینٹل اسٹیٹ سے. جی تو یہ بات ہے ماشاءاللہ. اچھا جی, تو میں ایک چیز کا اعلان کر دوں, وہ یہ کہ چونکہ آج کی اسٹریم کے اوپر آج کی اسٹریم آخر میں خصوصاً متاثر ہوئی ہے, اور اس کو آپ ڈیریل کہہ لیں, ڈیریل اگر کچھ کہنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ مفید رہی, لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے موضوع کے سے ہٹ کر تھی تو اس لیے ہماری جو قضا ہے وہ آنے والے سنیچر میں ہوگی. ٹھیک ہے, سیٹرڈے کو, اور سیم ٹائم ہوگا, اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کی قضا کی جائے, اور آپ لوگ جو نہیں آ سکے آج ان کو اس دن لیا جائے. بیچ میں بھی میں کوشش کروں گا کہ اگر میں کسی چینل پر آ سکا کچھ دیر کے لیے تو آؤں گا, اور میں اس کی اطلاع دے دوں گا. رمضان سے پہلے 1-2-3 دن پہلے میرے پاس کچھ وقت ہوگا تو میں کوشش رہے گی کہ میری اس میں بھی اسٹریم ہو جائے, تو زیادہ سے زیادہ قضا جو ہے آج کی وہ ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے لیے آپ لوگ بے فکر رہیں. تو یہ ہے آج جو کہ ہم آلریڈی 4 گھنٹے ہو چکے ہیں, تو اب میں ہمت جواب دے رہی ہے. جی ہمت جواب دے رہی ہے, تو میں ایک مثال سے اختتام کر دیتا ہوں. جی حضرت, ہم چھوٹے تھے تو ظاہری بات ہے وہ جاہلیت کا ایک ٹائم ہوتا ہے یا ناسمجھی کا, تو اس وقت نا کیسٹس میں کوئی مووی پروموٹ نہیں کر رہا, کیسٹس میں موویز آیا کرتی تھی. تو وہ مووی ایک آئی تھی انیل کپور صاحب کی, نائک. اس کا جو کلائمیکس تھا نا, رائٹر نے لکھا, وہ کلائمیکس جو ہے, وہ کلائمیکس یہ تھا کہ جب ولن مرتا ہے نا تو وہ مرتے مرتے کہتا ہے اچھا انٹرویو تھا. تو بس ساری بات انٹرویو سے شروع ہوئی ہے. تھینک یو. عامر بھائی, آج کی اسٹریم کے بعد بھی ایک نئی مووی آئے گی, اس کا نام نائک نہیں ہوگا, اس کا نام ہوگا نالائک. بہت بہت شکریہ. جی ہاں, تو چلیں ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی. تمام احباب کا جو خصوصاً قیصر بھائی کا شروع سے آخر تک رہے, اور آخر میں مجھے کچھ شک ہو رہا ہے کہ شاید سر میں درد بھی ہوا ہو, لیکن بہرحال آپ سب لوگوں کے یہاں جمع ہونے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. مفتی صاحب, میری پچھلے کافی وقت کی خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ راجہ صاحب برتن دھو رہے تھے, گھر میں اکیلے ہیں, تو اس لیے میں نے وہ میوٹ پہ لگا کے ساتھ وہ اپنا خود کو میوٹ کر کے میں وہ کچن میں تھا. میں سن رہا تھا سارا کچھ. جی اچھا, ویسے آج مفتی صاحب نے بہو رانی کا لفظ استعمال کیا, یہ نہیں بتایا ساسو ماں کون تھی آج آپ. ساسو ماں تو پتا ہے عامر بھائی بتایا کون ہے. بس ان رشتوں کو ایسے ہی پردے داری میں رہنے دیں. چلے ٹھیک ہے. حضرت, میں تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں. اور ٹک ٹاک پہ لائیو ہم نے چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے لائیو چل رہی تھی آج کل, تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ادھر تھا تقریباً 3-1 گھنٹے کی, وہ ہوئی ہے تو بڑی تاخیر مجھے ہو گئی, بڑی معذرت چاہتا ہوں. چلیں پھر اگلی مرتبہ آپ سے بھی قضا کرائیں گے انشاءاللہ. ضرور. چلیں ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, فی امان اللہ.